عامر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اپنے بیان پر یو ٹرن لینے پر آخر کیوں مجبور ہوئے، اور جس نظام کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خراب ہے، تباہ شدہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہی چلے گا آگے بھی 5 سال؟ آپ کو یاد ہوگا کل میں نے یہ محسن نقوی کی گفتگو تو بعد میں آئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ پرائم منسٹر تو یہی ہیں، حکومت بھی یہی ہے، سسٹم میں جو تبدیلی انتظامی حوالے سے کرنی ہے یا صوبے بنانے ہیں اس پہ ضرور بات ہوگی اور آگے بھی چلے گی۔ کل میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا، پھر رات گئے انہیں، ظاہر ہے کہ یہ وضاحت کرنی پڑی، اور ابھی بھی وہ اسلام آباد کے ایک منصوبے پہ گفتگو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور تھوڑی سی بات کر لیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب مجمع آپ کی مرضی کا ہو تو دل کر جاتا ہے کہ بندہ وہ باتیں کر جائیں جو پھر بعد میں آپ کے ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا ڈی جی ایس پی آر نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا، وہ جو انہوں نے کلیپس کرنے کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن باقی باتوں پہ انہوں نے انڈورس بھی کیا تھا کہ انتظامی طور پہ معاملات کو دیکھا جانا چاہیے، ظاہر ہے تاکہ نتائج آئیں اور گفتگو ہو۔ تو یہ وہ بات ہے جو کلیئر ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ تو شادیانے بجا رہے تھے، تجزیے لکھ رہے تھے، بول رہے تھے ساڑی گل ہو گئی اور فلانا ہو گیا، 6 مہینے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔ ہر ایک کی اپنی رائے ہے، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم خود لوگوں سے ملتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں بندہ کوشش کرتا ہے کہ ہر طرف سے ملے۔ تو اس کے نتیجے میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ شہباز شریف کہیں نہیں جا رہے، اور فیلڈ مارشل اور وہ ظاہرہ اس وقت سعودی عرب کے دورے پہ ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج رات کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ایک اہم ملاقات ہو رہی ہے، اور اس میں میری ٹائم کے اوپر اور پاکستان کا جو دفاعی تعاون ہے آلریڈی، اس میں مزید آپ کو اچھی خبریں آنے کے چانس ہیں کہ وہ ہم چل رہے ہیں، اور ظاہر ہے ایران امریکہ جنگ تو چل رہی ہے، اس کے اندر بھی بات چیت ہو رہی ہے، کچھ بہتری کی چانس ہے، لیکن ہماری تو ٹھکائی کل بھی انہوں نے 4 روپے 6 پیسے یا 16 پیسے سے کر دی، جب ہم توقع کر رہے تھے کہ یہ ریٹ کم ہوگا۔ یہ اللہ جانے مطلب وہ کون سی IMF ہے یا کون سا وہ ہے کہ جو غریب کے اوپر ہی برستی ہے، امیر کے اوپر کسی قسم کی اس کی بریک نہیں لگتی۔ بہرحال یہ جو سسٹم ہے یہ تو تبدیل اس لیے ہونا ضروری ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، یہاں پہ ڈیلے ہے ہر چیز کے اندر۔ دنیا AI کے ذریعے آٹومیشن پہ چلی گئی ہے، ڈیجیٹائز کرنے کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ بڑی ہمارے پاس ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی کی زندگی میں آسانی کیوں نہیں آ رہی؟ اصل ایشو یہ ہے۔ پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن تو ایک ہے، ہمارے اوپر مسلط ہے، ہماری مسلح افواج ہیں، ہمارے پولیس ہیں، رینجرز ہیں، FCS سارے جوان شہادتیں بھی دے رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، چاہے کوئی بھی کوئی بات کرے، لیکن عام آدمی کے سکھ کی جو کرنے کا کام ہے وہ ریاست کا اور حکومت دونوں کا مل کے کرنے کا ہے کہ باتیں ساری کر لیں لیکن عام آدمی کے لیے کریں۔ تو اس لیے یہ بات جو زیادہ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ اس کو اور فاسٹ ٹریک پہ بہتر کیا جائے، تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب مرکزیت اختیارات کی ختم ہو۔ اب اس کے اندر ایک حل ہے کہ آپ بلدیاتی ادارے بنا لیں، لیکن کیا آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد 148 نہیں لگایا تھا کہ جس کے تحت ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو پیسے دینے تھے؟ تو صوبوں نے تو روک لیے، چاہے کہیں پہ بلدیاتی الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن وہ مرکزیت تو وہی موجود ہے۔ تو وہ اس حوالے سے ایک بحث ہے، اور یہ بڑی اوپن ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں لا کے پھر دنیا کے سامنے لائیں کہ ہاں جی آپ پلان کیا چاہتے ہیں، کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ آپ نے نہروں پہ ایک کام کیا تھا، زرداری صاحب کی بریفنگ کی باتیں بھی سامنے آئیں، لیکن آپ کو پتا ہے پھر قوم پرست کس طریقے سے وہاں پہ سندھ میں لائے گئے، اور وہ سارا نہروں کا منصوبہ، چونکہ آپ کو پانی کی بھی ضرورت ہے، خوراک 10% پہلے ہی کم ہے، اور اگلے 4 سال میں وہ 30% کم ہو جائے گی، کہ آبادی کا بم جس طرح جا رہا ہے۔ پانی اب یہ ان دنوں میں ہمارے پاس سیلاب آ رہا ہے، 17 ملین کیوبک فٹ پانی آتا ہے روٹین میں، اور 35 تک چلا جاتا ہے جب سیلاب آتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی ریزروائر نہیں بنایا۔ ہم نہر کی، ڈیم کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگ پڑ جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے جو اپنے عام آدمی کے مفادات ہیں، معاشی مفادات ہیں، ایگریکلچر کے مفادات ہیں، ان کے اوپر ذکر لگتی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف سیاست چاہیے۔ اس لیے یہ بحث تو ضروری ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی جو تبدیلی کرنی ہے اور فوری کرنی ہے اس پہ بحث کریں، بات کریں، فیصلے کریں، تاکہ نظام بہتر ہو سکے اور بہتر طریقے سے چلایا جا سکے اور عوام کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ فیصل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے محسن نقوی نے کہا کہ یہ نظام تباہ ہو چکا ہے اور اس نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے، اب وہ اپنے اس بیان سے یو ٹرن لے چکے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس تباہ شدہ حال نظام کے ساتھ اسی طرح چلا جا سکتا ہے؟ 5 سال ایسے ہی آگے چلیں گے؟ اور پھر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم تھرڈ پارٹی تمام وزارتوں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کرائیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونے سے نظام بہتر ہو سکے گا؟ تھرڈ پارٹی اس کے تجزیہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے نا، رزلٹ نہیں آ رہا وفاقی حکومت سے، تو ضرورت کیا ہے؟
کہ کون سا وزیر کام کر رہا ہے نہیں کر رہا. رزلٹ نہیں ہے, نظام نہیں چل رہا. محسن نقوی صاحب نے پہلے جو کہا پھر اگلے خود ہی تردید کر دی, خود بتایا نظام کلیپس ہو گیا. پھر کل جو ہے وہ حکومت کے انہوں نے قصیدے بھی پڑھ دیے. تب کیا کرنا, ان کی پہلی والی بات ماننی ہے, کل والی بات ماننی ہے. سافٹ ویئر کہہ رہے ہیں اپڈیٹ ہو گیا. مذاق ہے اس ملک کے اندر, اتنی اہم ایک بیان سے پورے ملک کے اندر جو ہے اتنا ہیجان پیدا ہو گیا, اور ہم ایک جملہ بول کے نکل جائیں ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا. تو پہلے اس سافٹ ویئر کو کس نے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا, پھر اس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کس نے کر دیا, کس طریقے سے سسٹم چل رہا ہے. لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے نا کہ اس ملک کا نظام نہیں چل رہا. اس پہ تو کسی سطح پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں سوائے اشرافیہ کے. اس ملک میں 99.99% لوگ اس بات پہ متفق ہیں نا کہ نظام نہیں چل رہا. اگر آپ صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں یا انتظامی یونٹ بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ اس ملک کے اندر جو ہے نا بہت شدید نوعیت کا ایک اختلاف رائے پایا جاتا ہے. اس لیے صوبے بنانے کی کوشش جو ہے وہ پاکستان کو کسی بہت بڑے داخلی انتشار میں جو ہے مبتلا کر سکتی ہے. ہم مزید کسی داخلی انتشار کا متعامل نہیں ہو سکتے. اس کا جو سب سے آسان طریقہ کار ہے کہ آپ نئے صوبے نہ بنائیں, بلکہ جو ڈویژن ہے ان ڈویژن کو جو ہے آپ تمام تر جو ہیں وہ صوبائی اختیارات دے دیں. ان ڈویژن پہ ایک مضبوط ترین بلدیاتی ادارے بنا کے ان کے صوبے کے جو اختیارات ہیں وہ ڈویژن کی سطح پہ جو ہے منتقل کر دیے جائیں, اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت کو جو ہے وہ ایک علامتی کر دیا جائے, اور ڈسٹرکٹ کونسل اور ڈویژن کی سطح کا جو میئر یا ناظم ہو اس کو جو ہے ہر صوبے کی اسمبلی کا جو ہے رکن جو ہے وہ تصور کیا جائے. انہی کی پر مشتمل جو ہے وہ اسمبلی ہو, تاکہ جو ضلعوں کے درمیان کوئی اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے یا صوبے کے چلانے کے جو معاملات ہیں ان کو باہمی مشاورت سے جو ہے وہ ایک اسمبلی کے اندر جو ہے وہ حل کر لیا جائے. گورنر کے عہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں گورنر وفاق کا نمائندہ ہے, اسی طرح وزیر اعلیٰ کی حیثیت جو ہے وفاق کے نمائندے کی کہہ لیں, علامتی کہہ لیں, ایک مانیٹر کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ بلدیاتی نظام کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے. اس طریقے سے یہ راستہ اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس سے پاکستان کی سم بھی درست ہو جائے گی, ہماری منزل کا بھی جو ہے وہ تعین ہو جائے گا, اور ہم بہت برق رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ آگے کی جانب جو ہے وہ موو کر سکیں گے, چل سکیں گے. ہماری ہو گیا اب بہت سارے ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جن کے پاس اپنے مالی وسائل پیدا کرنے کے اختیارات جو ہے یا ان کے پاس استعداد کم ہے یا ویسے حالات نہیں ہیں, تو صوبائی سطح پہ ایک مالیاتی پول بنا دیا جائے جہاں آبادی کے اعتبار سے, ضروریات کے اعتبار سے اور جو بھی صورتحال ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جو ڈویژن میں پیسے پیدا ہوں وہاں تقسیم کر دیا جائے. ایک فارمولا جو ہے وہ طے کر لیا جائے. یہ بہت آسان اور سادہ نسخہ ہے, اس کے لیے ان کو کوئی بہت بڑی سائنس نہیں لڑانی, اور اس میں کوئی ملک کے اندر کوئی انتشار نہیں پیدا ہوگا. صرف آپ نے اس کو آئین سے جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنا ہے تاکہ کس کو جو ہے کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ ختم نہ کیا جا سکے. اگر یہ لوگ یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کی سم بہت تیزی کے ساتھ درست ہوگی, کیونکہ اس کا صرف 20% یا 30% کام جو ہے پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا, لیکن پاکستان کی رفتار اتنی تیز ہو گئی تھی کہ پاکستان کے میئرز کو دنیا کے بہترین میئر قرار دیا جانے لگا تھا. اس کی وجہ نہیں تھی ان کی میئر کی کارکردگی, بیسکلی نظام تھا جو میئر کو اچھی کارکردگی جو ہے وہ کرنے کا جو ہے موقع جو ہے وہ فراہم کرتا تھا. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اس پہ جو ہے سیاسی جماعتیں اگر صوبوں میں متفق نہیں ہے تو بہت آسان راستہ ہے کہ آپ ڈویژن کی سطح پہ صوبوں کے تمام اختیارات کو جو ہے منتقل کریں. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں شکیل صاحب, پہلے تو وزیر داخلہ کی جانب سے ایک بیان دیا گیا کہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے, ایسے نظام نہیں چل پائے گا, اور پھر کل ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات وزیر اعظم کے ساتھ خراب ہو جائیں, تو خود ہی ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا. کل اس بیان میں پھر چینجنگ کر دی گئی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا سامنے یہ بھی مشورہ وزیر